السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ عمر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 83 تا 86 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اہل حق اللہ سے ڈرنے والے قرآن حکیم کی آیات سنتے ہیں، قرآن کو، اس کی صداقت کو مانتے ہیں، اور خوف خدا ان کے اندر ہوتا ہے، اور ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ احکام الہی کا فیض دل کی میل کو آنکھوں کے ذریعے کے پانی سے دھو کر فیض ربانی کا مسکن بنا دیتا ہے، اور یوں ایمان نہ لائیں حق پر، یعنی وہ کیوں نہ ایمان لائیں حق پر کہ جب ان پر حق آشکار ہو جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ، اور جب انہوں نے سنی مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو اتاری گئی بات رسول پر، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھیں تر ہو گئیں، تفیض من الدمع، یعنی انہوں نے جب حق کو دیکھ لیا تو حق کو پہچان لیا، جو ان کی آنکھیں تر ہو گئی من الدمع ما عرفوا من الحق، جب ان کو معرفت حاصل ہو گئی حق کی طرف تو ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے وہ لوگ، اشارہ اس میں اس واقعے کی طرف ہے کہ مکہ میں قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، تو نجاشی کے دربار میں حاضری، اور نجاشی کو جعفر طیار نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوال جواب ہوئے، تو اس کے بعد نجاشی نے پھر ایک وفد جو ہے وہ بھیجا تھا اسلام کو سیکھنے کے لیے کچھ عرصہ بعد مدینے میں، جو تقریباً کچھ روایت میں 30 اور کچھ میں 70 لوگوں پر مشتمل تھا۔ تو جب وہ قرآن کے الفاظ سنتے تو فرط جذبات سے ان کی آنکھیں بہہ جاتی، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ آج بھی ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ جب اللہ کے حکام کو سنتے ہیں تو ان کے دل جو ہیں وہ پسیج جاتے ہیں، اور وہ ان کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں۔ فرمایا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یعنی کہ ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں جب وہ حق کی بات کو پہچان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ يَقُولُونَ رَبَّنَا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ان کی نمائندگی یا وکالت کر رہے ہیں۔ اللہ فرمانے یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا، بس ہمیں لکھ لے، ما شاہدین، گواہوں میں، ہم گواہی دینے والے ہیں تیری توحید کی، اے اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یعنی آگے پھر فرما رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم لا نؤمن باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور اس بات پر کہ ہم حق تک پہنچ گئے، یعنی اب ہمارے کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں، جب ہم نے حق بات کو پہچان لیا ہے تو کیوں ایمان نہ لائیں، کیوں ایمان میں داخل نہ ہوں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، اور ہمیں تو بڑی خوشی ہے کہ ہم داخل ہو جائیں، ربنا مع القوم الصالحین،
صالح قوم میں، یعنی اے ہمارے رب ہم نیکوکاروں کے ساتھ کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں بہت کچھ وَنَطْمَعُ یُدْخِلَنَا، ہمیں طمع اس بات کے یُدْخِلَنَا داخل ہو جائیں ربنا مع القوم الصالحین، کہ ہمارا رب نیکوکار لوگوں کے ساتھ شامل کر دے، ہم اس میں شامل ہو جائیں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ نے ان کے قول کے بدلہ میں ان کو عطا کیا جنات تجری، جنت باغات، من تحت الانہار، جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک وذالک جزاء المحسنین، اللہ فرما رہے ہیں یہی بدلہ ہے ان کے احسان کا، کہ جس طرح سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اس طرح مکالمہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے جب یہ اللہ کے احکامات کو، باتوں کو سنا، ان کی آنکھیں بہہ اٹھیں، تو اللہ فرمو، اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم کیوں نہ ایمان میں، اسلام میں داخل ہوں، کہ جب ہمیں یہ حق بات سمجھ آ گئی، سچ بات سمجھ آ گئی، تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس قوم میں داخل کر لے جو نیکوکار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے کر لیا، ان میں داخل کر لیا، اور ان کا بدلہ پھر یہ بھی بتا دیا کہ ان کے لیے میں نے پھر جنت تیار کر رکھی ہے۔ کیسی جنت ہے؟ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، باغات ہوں گے، اور پھر وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ والذین کفروا، اور ساتھ ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح تقابل بیان فرمایا، ساتھ ہی فرما دیا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا بآیاتنا، میری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہیم کے رہنے والے ہوں گے، جہنم کے رہنے والے ہوں گے۔ یعنی یہاں تقابل بیان فرما دیا کہ جو لوگ میرا حکم مانیں گے ان کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جو لوگ میرا حکم کا انکار کریں گے ان کے لیے میں نے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ تو واضح ہے یہ اللہ نے کوئی یہ ایسی نہیں ہے کہ یہ بات کوئی اتنی پیچیدہ کوئی ہماری سمجھ میں نہ آئے، کہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ نیک اعمال کرنے والے ان کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں، میری آیتوں کا انکار کرنے والے، میرے حکموں پر کا انکار کا مطلب عمل نہ کرنا بھی انکار ہے، کسی چیز پہ، کسی حکم پہ عمل نہ کرنا، یہ سادہ سی بات ہے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ اللہ کے احکام کو نہ ماننا، یعنی ایک تو ہے سرے سے انکار کر دینا، اور دوسرا عمل نہ کرنا بھی انکار کے برابر ہے۔ تو جب عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں عمل سے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کی مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں اور نبی کی مانتے ہیں۔ جب ہم یعنی اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور قرآن کی مانیں گے، ایمان تو رکھتے ہیں لیکن یہ ایمان خالی کام نہیں آئے گا، جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مانیں گے، اللہ کے حکم مانیں گے، قرآن کا حکم مانیں گے، تبھی نجات اور چھٹکارا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ ان کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور فرما دیا والذین کذبوا کفروا وکذبوا، جو انکار کرتے ہیں اللہ کے نشان، وکذبوا بآیاتنا، جھٹلاتے ہیں، جھٹلانے کا مقصد یہی ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے پھر میں نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔